اس دنیا کی کچھ تلخ حقیقتیں ہیں اور اس میں سے ایک ہے عورت پر تشدد. خواتین پر ہاتھ اٹھانا نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ قانوناً بھی ایک جرم ہے, اور اس جرم میں کسی خاص طبقے کے مرد شامل نہیں ہیں بلکہ اس جرم میں کسی بھی پیشہ زندگی سے جو لوگ ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. ایک کیس اس وقت چل رہا ہے, پورے پاکستان کی میڈیا کی نظریں اس کیس پر ہیں, اور وہ کیس ہے مشہور اداکار محسن عباس کی اہلیہ فاطمہ سہیل کا, اور انہوں نے اپنے شوہر پر بے وفائی اور تشدد کا الزام لگایا. فاطمہ سہیل نے مبینہ طور پر اپنی زخمی حالت میں تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی. پھر اس کے بعد محسن عباس نے الزامات کی تردید کی. محسن عباس کے خلاف اہلیہ فاطمہ سہیل پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ محسن عباس اہلیہ سے صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے یہ ہمیں کچھ وقت بتائے گا, لیکن جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ محسن عباس کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے اور انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت بھی کروا لی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ان کی اہلیہ فاطمہ سہیل صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں وقت دیا ہے کہ وہ سارے معاملے پر اپنا جو ورژن ہے وہ شیئر کر سکیں اور بتا سکیں کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. گفتگو کو اگر ہم ماضی سے شروع کریں, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کی پریس کانفرنس ہوئی آپ نے اپنی سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالیں کہ آپ پر تشدد ہوا, وہ ساری باتیں تو لوگوں کے سامنے ہیں, لیکن اگر ہم مختصراً ذرا ماضی کو ریکیپ کر لیں تو سننے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ کی اور محسن کی جب ملاقات ہوئی شادی سے پہلے اور پھر آپ لوگ شادی کی طرف گئے, پھر آپ نے شادی کی, وہ جو معاملات تھے اس میں, اور پھر اس کے بعد شادی ہو گئی, اور اب تک آپ کے کس طرح کے ان کے ساتھ تعلق کیسا رہا تھا؟ میں اور محسن بیسیکلی دنیا ٹی وی پہ ساتھ کام کرتے تھے ایک شو میں, وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, بات چیت ہوتی تھی شادی کی, بیچ میں کہیں رہ جاتی تھی. دیکھیں جب بندہ تھوڑے وقت کے لیے ملتا ہے تو اوبویسلی آپ کو اس کی نیچر کا نہیں پتہ چلتا. وہ میرے اوپر ایک دم سے وہاں پہ چیخے گا چلائے گا تو نہیں, بالکل نہیں. تو بیچ میں پھر ہم لوگوں کا ختم ہو گیا اور دوبارہ میں نے نیو ٹی وی جوائن کر لیا تھا ایز اے نیوز اینکر. تو پھر دوبارہ ہماری بات چیت اور ملاقات شروع ہو گئی. پھر مجھے محسن نے بولا کہ دیکھو میں اب شادی کی طرف جا رہا ہوں, لیکن شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں میڈیا چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ میرا مائنڈ تھا ٹھیک ہے میں شادی کرنے جا رہی ہوں, مجھے گھر بنانا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, فیملی بنانی ہے, تو میرے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی, ورنہ وہاں تک پہنچنا بہت محنت کا کام ہوتا ہے, ہر کوئی نیوز اینکر نہیں بن جاتا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتی ہوں آپ کے لیے. میں نے ان کے لیے چھوڑ دیا. جب ہماری شادی ہوگی, شادی کے 2-3 دن بعد ہی ان کا رویہ تھوڑا عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا, اور شادی کے تیسرے دن ہی انہوں نے بلکہ مجھے تھپڑ مارا تھا. اب یہ عجیب رویہ جو ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک تو تشدد ہے, وہ تو ایک بالکل ظاہر ہے ایکسٹریم کیس ہے جو کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن عجیب رویے کو ہم اور کیسے؟ عجیب رویہ, گالم گلوچ. کیونکہ ایک لڑکی کو شادی کے تیسرے دن گالیاں اور تھپڑ پڑ جائے, اور جس نے لو میرج کی ہو اپنے گھر والوں کے اگینسٹ جا کے, اور اس آدمی کے لیے اتنا سب کچھ سیکریفائز کیا ہو, تو وہ ایک دم ایک شوق میں چلی جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. 4 سال شادی کے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بولی نہیں ہیں, اب آپ کیوں بولی ہیں؟ دیکھیں میں اپنا گھر بچانا چاہ رہی تھی, میں نے ہر طرح سے کوشش کی تھی, ہر اینگل سے مجھے کہا گیا کہ دیکھو ٹھیک ہے. میرے گھر والوں نے بھی مجھے شروع میں بولا کہ دیکھو بچے ہو جائیں گے نا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یوزلی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ کوئی بھی اتنی جلدی ڈیورس کے اوپر نہیں جاتا کہ چلو ٹھیک ہے میں ڈیورس لوں. شادی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ فوراً کہیں کہ میں ڈیورس لے کے چیزیں ختم کر دیتی ہوں, اور یہ صرف کچھ چند تصاویر ہیں. اگر میں ثبوت اکٹھے کرنے پہ آتی شروع سے لے کے اب تک تو مجھے یاد بھی نہیں ہے مجھے کتنی دفعہ مارا گیا ہے. اور جیسا کہ ابھی شفا نے پوچھا کہ کس طرح کی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی کہ مارنے پر نوبت آ جائے؟ ایک تو شک بہت بڑی چیز تھی, پہننا اوڑھنا لگانا کچھ یہ بیسک باتوں کے اوپر جو کہ ہمارے لیے نارمل ہیں. وہ مطلب مجھے اذیت میں دیکھ کے خوش ہوتے تھے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ان کو تسکین ملتی تھی مجھے اذیت میں دیکھ کے. عجیب اچانک موڈ آف ہو جانا, اور اس طریقے سے کوئی میں نے بات کرنی تو اس کا ریئیکشن تھپڑ آتا تھا. اور وہ مطلب کوئی بھی بات آپ کر رہی ہوں, کوئی بھی بات کر رہی ہوں, تو جب ان سے اگر ان کے کسی غلط چیز کے اوپر سوال کیا جاتا تھا نا تب تو کنفرم ہوتا تھا کہ یہ اس آدمی نے مجھے مارنا ہی ہے. اچھا, جب جیسے آپ نے بتایا کہ شادی سے پہلے آپ لوگ ایک ساتھ کام کر رہے تھے, تو اس کام کے دوران آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھا کہ وہ کیسا تھا ان کا ایٹیٹیوڈ؟ کیونکہ ظاہر آپ کچھ گھنٹے جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں ساتھ, شوٹس ہوتی ہیں تو وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے, اس میں 4-5 گھنٹے لگ رہے ہوتے ہیں, کبھی زیادہ ایپیسوڈس کی شوٹ ہوتی ہیں تو 7-8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس شخص کا جنرل ایٹیٹیوڈ دوسرے لوگوں کی طرف کیسا ہے, اور کیا وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے یا اکثر غصے میں آ جاتا ہے؟
تب جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تب محسن صرف وہ ایک شو ہی کرتے تھے. وہ میری ان کے ساتھ شادی کے بعد انہوں نے انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا. جیسے جیسے ان کو فیم اور پیسہ مل رہا تھا ان کا رویہ گھر میں برا ہوتا جا رہا تھا میرے ساتھ. صحیح. تو آپ نے یہ ساری باتیں سب سے پہلے کس سے شیئر کی تھیں؟ اس کے بعد میرا جب مجھے لگا کہ میری تو اینڈ ہو رہی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, ایک آدمی مجھے بند کر کے رکھ رہا ہے, آئسولیٹ کر رہا ہے, میری فیملی لوگوں سے مجھے کاٹ رہا ہے, مطلب مجھے یہ چیزیں تھوڑی عجیب لگ رہی تھیں. آپ کو وائبس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا میرے ساتھ. میں نے اپنی فیملی سے بات کی, میری فیملی نے مجھے محسن کو بلایا بھی, بٹھایا بھی. کافی لوگوں نے مجھے بلکہ اس پہ کہا ہوا ہے کہ یہ معاملہ فیملی کے ساتھ کیوں نہیں سالو کیا جا سکتا. محسن میری فیملی کو بلانا تک پسند نہیں کرتے تھے. میری فیملی نے کئی بار ہمیں بٹھایا, بات کی, لیکن پھر محسن کا مجھے گھر سے نکال دینا, مجھے میرے پر تشدد کرنا. تو میری فیملی نے اینڈ پہ آ کے بولا تھا 2 سال کے بعد کہ بیٹا یہ شادی نہیں چلنی ہے, یہ تشدد کر کے تمہیں مار دے گا کسی دن, اس شادی سے گیو اپ کر جاؤ. مجھے لگا کہ نہیں, رک جاتے ہیں. ابھی ایک میری بیٹی ہوئی, پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی, میں ایک اور ٹراما میں جا چکی. لیکن شروع میں آپ نے کہا نا کہ شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی جب یہ چیز شروع ہو گئی, رویہ ایسا پتہ لگ گیا آپ کو کہ یہ تو کوئی عجیب سی چیز ہو گئی ہے میرے ساتھ, ابھی تو میں دلہن ہوں. آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ بات میں نے کسی سے شیئر کرنی ہے؟ پہلے دوسرے دن تو شاید آپ نے نہیں بتایا ہوگا اپنے گھر والوں سے. کیونکہ میں اپنے اندر بہت زیادہ نا اس چیز کو لے کے گھٹ رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی بہن سے بات کی تھی سب سے پہلے کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اور یہ کتنے عرصے بعد آپ نے کی تھی؟ میکسیمم 6 منتھ بعد, شادی کے 6 مہینے بعد. اور پھر انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے یہ ساری اچھا میری بہن نے بھی مجھے یہ بولا کہ دیکھو آپ کو ٹائم لگتا ہے, میکسیمم 1 سال لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایڈجسٹ کرنے میں, تو تھوڑا ٹائم دے کے دیکھو. دیکھنا بچہ ہوگا نا تو چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی, آپ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملے گا ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کا, تو تھوڑا ویٹ کر کے دیکھو. لیکن 4 سال گزر چکے تھے, وہ چیزیں عجیب ہوتی جا رہی تھیں. اور اب جو چیزیں خراب ہو چکی تھیں, ایک تو انہوں نے, آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ جیسے جیسے ان کو فیم مل رہا تھا ان کا میرے ساتھ رویہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا. اس کے ساتھ جب ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, اور جب میں نے ان کو منع کیا کہ آپ غلط طرف جا رہے ہیں, آپ یہ سب مت کریں, ہمارا دوسرا بچہ ہونے جا رہا ہے, ایک بچے کی ہماری ڈیتھ ہو گئی تھی, تو آپ اس طرف مت جائیں. اس کے اوپر جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے, یہ جو آپ کے موبائل میں ہے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے, تو انہوں نے اس کے بدلے میں مجھے جواب دینے کی بجائے مجھے شدید طریقے سے, برے طریقے سے مارا. جو تصاویر میں نے آپ کو شیئر کی ہیں, یہ میں 3 مہینے کی پریگننٹ عورت کو اس طریقے سے مارا گیا تھا. تو آپ کے اوپر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیشن پر کوئی پابندی تھی؟ جی, ان کے ساتھ میں بات نہیں کرتی تھی, میں ان کی طرف نہیں جاتی تھی. اور انہوں نے پریس میں ایک قسم کی کریکٹر اسیسینیشن ہی ہے یہ, جو انہوں نے کہا کہ بتاتی کہیں تھی اور چلی کہیں جاتی تھی. ایک آدمی اتنا شکی تھا, میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی, تو یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کہیں اور چلی جاتی تھی. تو کتنا عرصہ آپ اپنی فیملی سے بات کرتی تھی؟ 1 سال میں ان کو نہیں ملتی تھی. 6 تو یہ جو تشدد والی بات تھی وہ آپ کے والدین تک نہیں پہنچی؟ میرے والدین کو پتہ ہوتی تھی. یہ جب نہیں ہوتے تھے تو میں چھپ کے ان سے فون پہ رابطہ کرتی تھی. کیونکہ ان کا جو ورژن آیا تھا وہ تو یہ آیا تھا کہ جو تصاویر شیئر ہوئی ہیں یہ تو سیڑھیوں سے گر گئی تھیں, یا کچھ اس طرح کی بات. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو نشان ہیں, یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, یہ سیڑھیوں سے گرنے کے نشان نہیں تھے. وہ سیڑھیوں سے اگر آپ گرتے ہیں نا تو آپ کو کہیں یہاں چوٹ آتی ہے, کہیں کمر پہ آتی ہے, کہیں ہڈی پہ آتی ہے, تو وہ تو سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. اور انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولا ہے. اچھا, اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے قانون کی بھی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں پروگرام میں بھی کہ عورت کو جب مار پڑتی ہے یا اس پہ جب تشدد ہوتا ہے تو شروع میں تو وہ اتنے صدمے میں ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ کیا ہوا. پھر دوسرا فیز جو آتا ہے اس میں وہ یہ سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں, اور اتنی دیر میں وہ جو بھی اس کے زخم ہوتے ہیں یا جب تک اس کے حواس بحال ہوتے ہیں اور وہ سوچ لیتی ہے کہ بھئی میں نے پولیس کے پاس جانا ہے یا میں نے میڈیکل کرانا ہے, تب تک وہ نشان, اس کے زخم فزیکلی تو ہیل ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ہمارے قانون میں تو یہ چیز ہے کہ ہم نے وہ پروو کرنا ہے کہ بھائی ہاں اس عورت کو اس طرح سے مارا تو یہ اس کے نشان ہیں, اور اس بنیاد پر ہم شوہر کو اریسٹ کر رہے ہیں یا اس پر اس چیز کا مقدمہ بنا رہے ہیں. اب آپ کے وہ نشان, وہ میڈیکل, وہ چیزیں تو ہوئی نہیں ہیں. آپ کو نہیں لگتا آپ کا کیس اگر آپ پریزنٹ کریں گی مشکل ہو جائے گا پروو کرنا؟ یہ جو تصاویر میں نے شیئر کی ہیں, یہ جب میں 3 منتھ پریگننٹ تھی, جب انہوں نے مجھے مارا, تب بھی میں نے بولا کہ یہ بچہ ہونے میں کچھ مہینے رہ گئے ہیں. تو میں تو ڈاکٹر پہ اپنی فرینڈ کے ساتھ چیک کروانے گئی تھی کہ شاید بچے کو کچھ نہ ہوا ہو, بچہ ٹھیک ہو. تو ڈاکٹر نے مجھے بولا کہ میں آپ کو چیک نہیں کروں گی, یہ پولیس کیس ہے. جس طریقے سے آپ کے مارکس وغیرہ دیکھ لیے تھے, نشان دیکھ لیے تھے, اس نے میرے نشان دیکھ لیے تھے, اور انہوں نے رپورٹ میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ رپورٹ میں نے شیئر کی تھی میڈیا کے ساتھ. تو اس ٹائم میں نے ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا تھا کہ میں پولیس کے پاس جاؤں گی یا پولیس رپورٹ کرواؤں یا میں میڈیکل کروا لوں فٹافٹ. میں ایک عجیب فیز میں, عجیب ایک ٹروما میں تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیا اس کو زندگی کہتے ہیں. میں نارمل لوگوں کی شکلیں
فلمیں دیکھا کرتی تھی کہ شاید یہ خوش قسمت ہے, مجھے نہیں پتہ میں کس قسم کی زندگی جی رہی ہوں. اور اب جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, جب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سب کو بتاؤں گی, وہ ہوا ایکچولی یہ تھا کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا. اب میں محسن کو میسیجز کر رہی ہوں, کالز کر رہی ہوں, نمبر میرے بلاک پہ ہیں, میرے فون میں تمام میسیجز ہیں جہاں پہ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز میری بات سن لیں, پلیز. ہر جگہ میں ان کو کہہ رہی ہوں میری ایک دفعہ بات سن لیں, ہمارا بچہ پیدا ہو گیا, اس کی زندگی کا سوال ہے, پلیز اس عورت کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں, ہمارے فیملی کے بارے میں سوچ لیں. انہوں نے میری بات نہیں سنی. مجھے لگا کہ مجھے گھر جانا چاہیے, خود ہی گھر چلا جانا چاہیے, بچے کو لے کے جاؤں گی, باپ ہے, اس کو اٹریکشن ہوگی بچے کی. تو باپ نے ایک تو پہلے دروازہ نہیں کھولا, اس کے بعد اتنی تذلیل کے بعد جب میں اندر گئی تو انہوں نے مزید مجھے گالیاں دیں, بدتمیزی کی. چھوٹا سا معصوم بچہ تھا, وہ اونجی اونجی رونے لگ گیا اور چیخو پکار اور مجھے مارنا شروع کر دیا. اب یہ جو میڈیکل کی بات کر رہے ہیں, جب انہوں نے مجھے مارا تھا, میرے منہ پہ تھپڑ مارے گئے, بال کھینچے گئے, اس کا میڈیکل کیا آئے گا؟ اور اس ٹائم بھی میں نے 3 دن لیے تھے سوچنے کے لیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس آدمی نے تو بچے کو بھی آن نہیں کیا. اس آدمی کے الفاظ یہ تھے کہ باپ مر بھی تو جاتے ہیں, جان چھوڑو میری, جان کیوں نہیں چھوڑ رہے تم لوگ. اچھا, اب اس تشدد کے حوالے سے چونکہ جب ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسے گواہان بھی موجود ہیں کہ جو کہ اس کے چشمدید گواہ ہیں یا یعنی شاہدین ہیں. تو دعا ملک صاحبہ ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں. السلام علیکم دعا, کیسی ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک الحمدللہ. جی دعا, اس وقت فاطمہ سہیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ گواہی دے سکتی ہیں اس بات کی کہ ان پر تشدد ہوا ان کے شوہر محسن کی طرف سے. تو مجھے بتائیے کہ کیا سلسلہ تھا, آپ کو کب یہ پتہ چلا اور کب آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اپنی گواہی ٹی وی پہ کسی طریقے سے بنتی ہے. اگر یہ کوئی چیز کورٹ میں ہوتی تو میں ضرور دیتی, میں یہاں بھی دے رہی ہوں. مگر میں آپ کو سب سے پہلے کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنا پوسٹ اس لیے لگایا تھا, ہوا کچھ یوں کہ یہ چیزیں میں دل میں 4 سال سے تقریباً لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور میں بہت دکھی ہوتی تھی فاطمہ کے لیے, مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اور مجھے سچ بتاؤں تو بہت غصہ آتا تھا فاطمہ پہ. مگر جب تک عورت خود نہ چاہے کچھ بولنا, جب تک عورت خود چاہتی رہے کہ وہ اپنا گھر بسائے, تب تک ہمیں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ بھی نہیں کہا کبھی بھی. جب میں نے فاطمہ کا پوسٹ دیکھا کہ فاطمہ نے کوئی پوسٹ لگایا ہے, ہاں اب یہ اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے کچھ کہنے کے لیے, تو میں نے نیچے کچھ کمنٹس دیکھے جو لوگوں نے کیے ہوئے تھے کہ نہیں ہمیں ایک سائڈ اسٹوری کی نہیں جان کے کوئی فیصلہ لینا چاہیے, یا کچھ لوگ فاطمہ کے ہی اپوزٹ باتیں کر رہے تھے, اس کو اپوز کر رہے تھے. تو اس چیز پہ کیونکہ مجھے میں تھوڑی سی اگریسو ہو گئی اور میں نے وہ چیز لکھ دی, جس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے ابھی مجھ سے کسی نے گواہی نہیں مانگی تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی, تو میں نے وہ چیز ڈیلیٹ کر دی. مگر ہوا کچھ یوں تھا کہ مظفر آباد میں ہم لوگ کوئی شو کرنے کے لیے گئے تھے ایک چینل کی طرف سے. وہاں پہ محسن کی نئی شادی ہوئی تھی تو یہ لوگ بھی وہاں آئے تھے, آئی تھنک ہانی مون ٹائپ ان کا کوئی ٹرپ تھا. وہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھیں اپنی آنکھوں سے, اور کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں کچھ دن تک ہم ساتھ تھے اور میں یہ چیزیں دیکھ رہی تھی. اور یقین مانے کہ جو میرے دل کا حال تھا, جس طرح میں نے اپنے آپ کو قابو کیا تھا, ضبط کیا تھا. کیا دیکھا آپ نے, کچھ تھوڑا سا ہمارے لیے اگر آپ بیان کریں کہ آپ نے ایسی کیا چیز دیکھی جس کی وجہ سے آپ کے دل کا حال جو تھا وہ خراب ہو گیا تھا؟ دیکھیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے. جو پرسنالٹی سوئچز میں نے دیکھے اس سے صاف واضح طور پہ یہ میں دیکھ سکتی تھی کہ محسن مینٹلی کوئی ایشو مینٹلی ہے. کیونکہ دعا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا, ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اگر اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہوں جن کا اس طرح کا مینٹل کوئی ایشو ہو کہ پرسنالٹی سوئچز ہوتے ہیں, اچانک ان کو بہت پیار کسی پہ آ جائے یا بہت زیادہ غصہ آ جائے, تو ان کا اکثر رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ گھر میں وہ بہت شاید برے ہوں یا اپنی بیگمات کے ساتھ تشدد کریں, اس طرح کا رویہ رکھیں, لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں دفتروں میں, پروفیشنل انوائرمنٹ میں, تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. تو مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جب دیکھا کہ انہوں نے ان پر ہاتھ اٹھایا یا انہوں نے ان سے بدتمیزی کی یا تشدد بھرا رویہ تھا ان کا ان کی طرف, تو آپ وہاں کہاں تھیں؟ کیونکہ اس طرح کی حرکتیں جب بھی مرد کرتا ہے تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے اس کی کہ اکیلے میں کر لے تاکہ بیوی کو دبا سکے یا اس پر تشدد اکیلے میں ہو.
میں اگر وہاں تھی بھی تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ فاطمہ آپ کے سامنے اس وقت بیٹھی ہیں اور میں بھی یہیں پہ ہوں. فاطمہ نے کبھی مجھے الاؤ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے، اور آپ کسی کے گھر میں گھس کے یا کسی کے ریلیشن شپ میں گھس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں، جب انسان خود سے فیصلہ لے لے اپنے لیے کھڑے ہونے کا، یا سچ کے لیے کھڑے ہونے کا، یا صحیح بات کے لیے کھڑے ہونے کا، تو آپ ایز اے گواہ بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں. فاطمہ نے اب فیصلہ لیا ہے دنیا کو بتانے کا، تو میں گواہی اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ لوگ، یہ صرف فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ کو خود نہیں پتا یہ کتنی عورتوں کے لیے آج کھڑی ہوئی ہے. یہ بہت مائنر ایشو ہے، یہ ہر گھر کا ایشو ہے. ہر گھر میں اس طرح، تقریباً میں کہتی ہوں 80% گھروں میں اس طرح عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. عورت اپنا گھر بسانے کے لیے سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہے، یا تو اس کی فیملی میں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، یا جس طرح فاطمہ نے کہا کہ اس کی لو میرج ہوئی تھی، مجھے سب کچھ پتا ہے، اور فاطمہ یہ سوچتی تھی کہ گھر والے یہ کہیں گے کہ تم نے بیٹا خود ہی شادی کیا، تم خود ہی نبھاؤ. مگر کسی مرد کو اس طرح فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، صرف آپ اس چیز کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ جو آپ نے ان کے اوپر تشدد ہوتے ہوئے دیکھا، کیا وہ پبلکلی ہو رہا تھا؟ وہ پبلکلی ایسے ہو رہا تھا کہ وہ بڑی کمپوزڈ وے میں ہو رہا تھا. وہ اتنی کمپوزڈ وے میں ہو رہا تھا کہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ بھی تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. اچھا، یہ مطلب اس میں ظاہر فزیکل ہارم اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا لوگوں کو. مگر جب آپ ایک کوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک کوچ کی سیٹ پہ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں، جی، ایک کوچ کی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کو ایک تھپڑ کی آواز آئی ہے، تو آگے اور پیچھے والے پیسنجرز کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو صرف وہ لوگ جو ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں ان کو پتا ہے نا. صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. دعا آپ نے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آواز آ رہی ہے نا. جی جی جی، بالکل بالکل ٹھیک. بالکل. مگر فاطمہ کو دیکھ کے بہت لوگوں کو ہمت ملی ہوگی، اور عورتوں کو ہمت ملی ہوگی. بالکل، تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دعا آپ نے وقت دیا اپنا. ایک بات جو انہوں نے کہی فاطمہ نے کہ بہت سارے لوگوں کی دعا نے کہ بہت سارے لوگوں کی آواز بھی آپ بن رہی ہیں اس وقت، تو بہت سارے لوگ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کافی لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، کافی عورتیں مجھے میسیج کر رہی ہیں، آپ مجھے بھی بتائیں، ہم آپ کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، ہم ناک کے شوہر سے پٹتے ہیں، ہم ان کے گھر والوں سے بھی پٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی سپورٹ چاہیے. آپ کو بھی تو آپ کے سسرال نے، جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی ضرور آپ وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ اپنے نئے گھر میں گئی تھی محسن کے ساتھ رہنے کے لیے، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ ان کو غصہ آتا ہے. جی، وہ ایکچولی اس کو بڑا فخر سے بتایا جاتا ہے اس بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہ اس کو غصہ آتا ہے، اس کا غصہ بہت زیادہ ہے، فیملی میں رن کرتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی کو لگتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے جو میں کرتا ہوں، مجھے کرنا چاہیے. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا، بتایا گیا تھا. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ اس سب ہونے سے پہلے محسن 2 دن پہلے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دے کے آئے تھے، جہاں پہ وہ سارا کنفیشن خود اپنے منہ سے کر کے آئے ہیں کہ مجھے کس قسم کا غصہ آتا ہے، میں بد زبانی کرتا ہوں، بہت جاہلانہ طریقے سے بیہیو کرتا ہوں، میں چیزیں توڑتا ہوں. صحیح. اچھا، ہمارے ساتھ گوہر رشید بھی لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم گوہر. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس واقعے میں جو فاطمہ سہیل صاحبہ اور محسن عباس صاحب کا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں اور کیا شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جہاں تک اس واقعے کی بات ہے کہ نومبر 2018 کے اندر میری دوست، ہم لوگ کی، میری اور فاطمہ کی ایک میوچل دوست ہے، تو ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں محسن عباس حیدر کو جانتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں، جیسا انڈسٹری کے اندر ہم باقی لوگوں کو جانتے ہیں، جیسا باقی لوگوں سے سلام دعا اس طرح جانتا ہوں میں، کیوں ہوا کیا. تو انہوں نے پھر مجھے سارا واقعہ بتایا. تو میں نے اپنی طرف سے بینگ اے ہیومن بینگ، آپ تھوڑے سے کیوریس ہوتے ہیں، تو میں نے پھر بھی ایک ڈبل چیک کی بات. میں نے کہا کہ اچھا میں ملے کہ ہوا کیا ہے کس طریقے سے. تو پھر انہوں نے پروف کے طور پہ انہوں نے مجھ سے فاطمہ کی بروزز والی تصویریں شیئر کی. جو میری دوست ہے وہ ان کو خود فزیکلی ہاسپٹل لے کر گئی تھی. میری پھر فاطمہ سے بات ہوئی جب وہ ہاسپٹل میں تھی. اور سب سے امپورٹنٹ، پھر میں نے میڈیکل رپورٹ دی. میری دوست جو تھی انہوں نے مجھ سے میڈیکل رپورٹ شیئر کی، جس کے بعد مجھے یہ 100% یقین آ گیا کہ یہ زیادتی ہوئی اور یہ تشدد کا ہی ایک بہت پرائم کیس ہے. تو کبھی آپ کی بات ہوئی محسن سے اس حوالے سے؟
نہیں اب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے پھر فاطمہ بہن کو کہا، میں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ ہمت کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ نے پبلکلی جانا ہے میٹر کو لے کر، آپ نے پرائیویٹلی بات کرنی ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ بس ہمت کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس وقت یہ سب کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے بات، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پہلے کیوں نہیں بولی، 1 سال تک کیوں چپ رہیں، یہ وہ سارا کچھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ اس وقت فاطمہ پریگننٹ تھی. صحیح، اور ظاہر ہے وہ عورت اپنے طور پر ڈیسائیڈ کرتی ہے وقت لگا کر کہ کب اسے اس کا جو لیول ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب اسے بات کرنی چاہیے. آپ یہ سمجھے بات کہ مطلب کہ وقت لگانے کے علاوہ بھی ایک پہلے بچے کی ٹریجڈی ہو چکی ہے، دوسرے بچے کے ساتھ وہ پریگننٹ ہے. پریگننسی کے دوران ہسبینڈ جو ہے وہ تشدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ٹراما ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سیلف اسٹیم، آپ کا کانفیڈنس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب آپ کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا انسیڈنٹ آپ فیس کرتے ہیں. بالکل. تو یہ کوئی ڈیسیجن لے نہیں پا رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بس مجھے اپنی شادی بچانی ہے تاکہ میں اپنے بچے کو اس کا باپ دے سکوں، بن باپ کے بچہ نہیں میں پیدا کرنا چاہ رہی، سارا کچھ. جب انہوں نے یہ بات کی تو ہم سارے دوست جو تھے ہم لوگ پھر چپ ہو گئے، ہم نے اس بات کی رسپیکٹ کی اور ہم چپ ہو گئے کہ یار. لیکن کبھی بھی کسی بھی حوالے سے محسن سے آپ کی کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کچھ؟ یہ پتا چلا تھا سارا کچھ، جس سے مجھے یہ ساری چیزیں پتہ چلی اور مجھے یقین آ گیا کہ یہ سچ ہے. اس دن کے بعد سے لے کر آج تک چلتے پھرتے کہیں دکھا بھی ہوگا اگر تو میں نے کبھی اس سے بات نہیں. اور جنرلی انڈسٹری میں ان کا رویہ، آپ نے اگر کبھی ان کے ساتھ کام کیا ہو یا کوئی ایکسپیرینس ہو ساتھ ٹریول کا؟ نہیں کیا، نہیں میں نے کبھی بھی کام سنا بھی نہیں ان کے بارے میں انڈسٹری کے لوگوں سے. دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ چیزیں تو بہت میں نے سنی نہیں، ٹھیک ہے. میں نے ایون جب میری دوست نے مجھے فاطمہ کے بارے میں بھی بتایا تھا کیونکہ اتنا بڑا میٹر ہے، تو میرے پاس 4 پروف انہوں نے دیے تھے مجھے. میڈیکل رپورٹ دی تھی، فاطمہ سے بات کرائی تھی، وہ خود فزیکلی وہاں پریزنٹ تھی، اور پھر تصویریں دیکھی تھی میں نے، ٹھیک ہے، جس کے بعد یہ چیزیں پروو ہوئی تھی. اب جو باتیں بہت ہر قسم کی میں نے باتیں سنی تھی یہ محسن کے بارے، لیکن میں ان باتوں پہ جاتا ہی نہیں. میں آپ کو پروف کے ساتھ یہ چیزیں دکھا رہا ہوں کہ وہی میڈیکل رپورٹ ہے، اس کی تصویریں ہیں، اور یہ بات میں ہوں کیونکہ جب میں گواہ ہوں اس بات کا، کیونکہ میں نے جب فاطمہ سے بات کی جو ان کی حالت تھی فون کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ جس کے بعد میں نے ان کو تو I completely lost it. اور اس وقت میں نتھیا گلی میں تھا تو میں کچھ زیادہ کر نہیں سک رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنے دوستوں وغیرہ کو جن کو میں جانتا تھا لاہور کے اندر، میں نے فون کر دیا تھا کہ آپ کسی کیونکہ یہ گھبرا رہی تھی کہ میں گھر بھی کیسے جاؤں، میں گھر جاؤں گی تو مجھے مارے گا. اب اس طرح کے بندے کے ساتھ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اگر میں پرائیویٹلی بھی جا کر اس سے بات کروں کہ یار محسن انسان بنو، مطلب یہ کیا کر رہے ہو. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں سوشیوپیتھس، ایسے لوگوں کو سوشی کلاسک ڈیفینیشن آف اے سوشیوپیتھ ہے کہ پبلکلی وہ بڑے چارمنگ اور سمپتھی گینرز ہوں گے اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے، گھر جا کر وہ کوئی عجیب ہی ان کی پرسنالٹی نکلتی ہے. تو مجھے یہی تھا، میں نے کہا کہ یار ہماری کوئی بھی جذباتی حرکت کی وجہ سے اس کا ریاکشن گھر جا کر فاطمہ کے اوپر نہ آیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ فاطمہ کے لیے زیادہ کنسرن تھے اس وقت. بالکل ظاہری بات ہے کہ مطلب کہ اب میں ایک لڑکی جو کتنا سفر کر رہی ہے آلریڈی، the least that you want is کہ بھائی میری وجہ سے کوئی چیز خراب ہو ان کی. پھر مئی میں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا، ٹھیک ہے، تصویریں وغیرہ فلوٹ ہوئیں. وہ پھر مجھے ذرا امپریشن ملا، میں نے کہا کہ شاید چیزیں ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے یار، اس کو عقل آ گئی، یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی. تو یہ انسیڈنٹ جو 4 دن پہلے فاطمہ نے کمپلیٹلی آن ہر اون لیا، جو کہ بہت بہادری کی بات ہے، اس کے لیے بہت بہادری ریکوائرڈ ہے. تو انہوں نے بالکل آن ہر اون یہ ڈیسیجن لیا ہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے مجھ سے بالکل کوئی مشورہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سپورٹ کے لیے یا مورل سپورٹ کے لیے بھی فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل نہیں کیا. انہوں نے دھڑلے سے، جو کہ میں بہت خوش ہوں، ٹھیک ہے، کہ چلے دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے خود سے اسٹیپ لیا اور اسٹیٹس بالکل بتایا. اور جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا کہ یار اب تو میرا لائک ٹوٹل فرض ہے کہ میں بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں بالکل کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ غور رشید صاحب، آپ نے وقت نکالا
فاطمہ ایک اور چیز میں ان کی بات سن رہی تھی اور ظاہر ہے ہم پوچھ رہے تھے نا ان سے بار بار کہ انڈسٹری میں کچھ سنا یا کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا جس سے ان کی پرسنالٹی کا کوئی ایسا ڈارک پہلو ریویل ہو. آپ نے جب یہ پوسٹ کی سوشل میڈیا پہ ڈالی فیس بک پہ تو اس کے نیچے ایک کامنٹ بھی آیا ہوا تھا محسن کا ہی تھا نا محسن کا کہ آپ گھر آؤ اور ہم سلجھاتے ہیں اس کو. تو کیا کبھی اب ان سارے دنوں میں ان تمام دنوں میں جب آپ کا اور ان کا آپ میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا ان کی بھی پریس کانفرنس ہوئی آپ نے بھی بات کی اس دوران انہوں نے آپ کو کہا کہ ختم کرو اس کو گھر آؤ ہم بات کریں؟ نہیں ایسا کچھ مجھے نہیں کہا, نہ کوئی کال آئی نہ کوئی میسیج آیا. وہ جو کامنٹ کیا گیا تھا وہ محسن کی ہی طرف سے تھا. انہوں نے ابیوسو لینگویج بھی نیچے یوز کی تھی جو کہ تمام لوگوں نے دیکھی تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ معاملہ اتنا بڑا ہونے جا رہا ہے. ان کو لگا تھا کہ اس نے بس پوسٹ ڈالی ہے تو میں اس کو یہاں پہ بول دیتا ہوں اس کی ڈرا دوں گا. جی, اور جب ان سے بعد میں پوچھا گیا پریس کانفرنس میں تو انہوں نے بولا کہ یہ تو میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آئی تو اسی کے 5 منٹ بعد ان کا یہ بیان تھا کہ میری بیوی کے پاس میرے موبائل کے پاسورڈ تھے. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ میں نے ڈالا تھا؟ جس آدمی کا افیئر چل رہا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاسورڈ نہیں دیتا اپنے فون کے. اور ابھی یہاں پہ ان سب لوگوں سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ پہلے کیوں نہیں بولے, پہلے کیوں نہیں بولے. ہمارے یہاں معاشرے میں جتنے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ کیوں بولیں گے؟ جب تک ایک بیوی نہیں بولتی نا کوئی نہیں بولتا. جن دونوں کا آپس میں معاملہ ہے پہلے انہیں اس میں آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اس کامنٹ کے بعد آپ نے یہ سوچا تھا مائنڈ میں کوئی آئی تھی بات کہ گھر شاید میں چلی جاؤں اور میں سلجھا ہوں؟ تو جس طریقے سے صرف لینگویج نیچے یوز کی گئی تھی میں پورا مائنڈ پریپیئر کر چکی تھی. اس آدمی نے میرے بچے کے سامنے مجھے مارا تھا اور میں اس ٹائم یہ مائنڈ پریپیئر کر چکی تھی کہ یہ بچہ اس باپ سے دور رہے تو بہتر ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ میرے پہ تشدد کر رہا ہے کل کو وہ بچہ بھی بڑا ہو کے اپنی بیوی کے لیے غلط ایگزامپل سیٹ ہوگا, وہ اپنے بیوی کو بھی مارے گا. اچھا, ایک اور چیز جس کی طرف میں آنا چاہوں گا جو درمیان میں بات رہ گئی تھی, والدین جو محسن کے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ وہ گھر میں بھی اس طرح کے عجیب ان کا رویہ ہے, لیکن اوبویسلی وہاں پہ کوئی نہیں بولتا تھا, میرے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیتا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا سب کچھ کر رہا ہے. اچانک سے چیخو پکار آ جاتا تھا, وہ اس سب کے لیے تیار تھے, لیکن میرے لیے کوئی بھی سٹینڈ نہیں لیتا تھا. ابھی اس واقعے کو میں نے ان سب کو بتایا. کیا وہ سب ڈرتے تھے محسن سے یا کہ ان کی ایٹیٹیوڈ سے اسی غصے کی وجہ سے؟ جی, اسی وجہ سے وہ ان سے ڈرتے بھی تھے اور اوبویسلی وہ ان کا بیٹا تھا, وہ میری سائیڈ کیوں لیں گے؟ ابھی سب کچھ ایسے بھی والدین ہوتے ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ ان کی اولاد میں غلطیاں ہیں, وہ بہت کم ہوتے ہیں. ابھی یہ جو واقعہ ہوا میں نے ان سب کو میسیجز کیے, کالز کی. شروع میں انہوں نے کالز لیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے میری کالز لینا بھی بند کر دی تھیں. ان سب کو پتا تھا کہ محسن میرے ساتھ زیادتی کرا, لیکن کوئی بھی نہیں آ کے میرے لیے سٹینڈ نہیں لیا. جی اچھا, اب جو کہ ایف آئی آر ہو چکی ہے ان کے خلاف, انہوں نے ضمانت بھی لے لی ہے, آپ نے پریس کانفرنس کر دی, اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس معاملے میں آگے کیا ہو؟ آپ کا کیا دیکھیں یہ معاملہ جس طریقے سے آگے آیا ہے اور جس طریقے سے مجھے عورتوں کے میسیجز آتے ہیں, اور ابھی تو پتہ نہیں کتنی عورتیں ہوں گی جو میسیج نہیں کر سکتی ہیں, وہ گھریلو تشدد کا شکار ہے. اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ اس آدمی کو سزا ملے تاکہ تمام مردوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اس ملک کے جو قانون ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں, ان کے دل میں اس چیز کا ڈر بیٹھے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ آدمی آگے کبھی دوسری شادی کرتا ہے تو یہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہ تو ایک معاشرے کی بات بھی ہوگی نا. آپ کی اور محسن کی ریلیشن شپ کے حوالے سے اور آپ کی اولاد کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ سیپریشن ہو, خلا ہو, طلاق ہو یا کسی طریقے سے یہ پیچ اپ ہو؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کل بھی محسن نے کسی پریس کے سامنے اس چیز کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے پوچھا کہ پیچ اپ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. انہوں نے لوگوں کے مائنڈ میں عجیب بات ڈال دی. مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ ایک دم سے اتنی ہائپ اور یہ اب ہم پیچ اپ کی باتیں سن رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری طرف سے. پیچ اپ کی طرف میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی. میں مائنڈ پریپیئر کر کے آئی تھی. یہ جو مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتے تھے اس کے لیے بھی مائنڈ پریپیئر کر کے آئی تھی. میں نے یہ سٹینڈ اپنے بچے کے لیے لیا تھا. جب مجھے عورتوں کے میسیجز آنا شروع ہوئے تو مجھے لگا کہ یہ سٹینڈ اب تمام عورتوں کے لیے لینا چاہیے, ان کی آواز بننی چاہیے کہ آپ لوگ گھر سے نکلیں, آپ لوگ اس تشدد کو مت سہیں. آپ کے بچے غلط اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے, آپ کے بچے ذہنی مریض بن رہے ہیں. پلیز ایسے مردوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اب آپ خلا کی طرف جائیں گی, طلاق کی طرف جائیں گی یا؟ جی میں خود خلا کی طرف جاؤں گی. ٹھیک ہے. اور جو بچہ ہے آپ کا وہ کتنا بڑا ہے ابھی؟ وہ 2 مہینے کا بچہ ہے اور وہ باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ خرچہ دے رہے ہیں ان 2 مہینوں میں؟ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا اس حوالے سے؟ اس ساری کیس سے پہلے وہ صرف پیسے ہی دے رہے تھے. ان کا مطلب تھا کہ میں پیسے دے دوں گا, تم لوگوں کو میرے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے صاف میرے منہ پہ بولا تھا کہ باپ مر بھی تو جاتے ہیں نا, میری جان چھوڑو. تم سمجھنا کہ اس کا باپ مر گیا. یعنی کہ وہ شروع سے ہی آپ سے الگ ہونا چاہ رہے تھے؟
نہیں، یہ جب یہ پریگنسی پلان کی گئی تھی اور انہوں نے عجیب عجیب باتیں بولی کہ یہ تو چلی جاتی تھی، ہم تو ساتھ ہی نہیں رہے 6 ماہ سے زیادہ، 4 سال کی شادی میں 6 مہینے ہم ساتھ رہے ہیں اور 2 بچے ہیں ہمارے. ان کا کوئی بیان تو ویسے میچ کر ہی نہیں رہا تھا. صحیح. تو اب آپ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ خلا ہو جائے یہ خلا تاکہ ہو اور آپ کی زندگی الگ. جی، میں آگے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں اپنے بچے کے لیے جو ان کے حق بنتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنے بچے کے دیں. بیوی کے انہوں نے جتنے دینے تھے نا وہ پورے کر چکے ہیں. بہت شکریہ فاطمہ، آپ نے وقت نکالا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی اور آپ جیسی تمام خواتین جو دیکھ رہی ہیں جن پہ اس طرح کے تشدد ہوتے ہیں یا وہ اپنی زندگی میں صرف شادی بچانے کے لیے بہت کچھ سہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ دونوں جو فریقین ہیں اس معاملے کے ان کے ساتھ انصاف ہو، اور جو اور معاملات اس طریقے سے ملک میں چل رہے ہیں یا دنیا میں چل رہے ہیں وہ سارے فریقین بھی ایسے ہی ہیں، ان سب کے ساتھ بھی انصاف ہو اور جو حق پر ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو.